یتیم سپورٹ کا ہمارا یہ پروگرام ہے، الحمدللہ خیبر پاس کے بینر تلے ہم خدمت کرتے ہیں، والنٹیئرلی کرتے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، اور اللہ ہمیں معاف کرے کچھ لوگوں نے اس کو تجارت بنایا ہوا ہے، اور میں بار بار ان کو یہی بتاتا ہوں کہ خدمت کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ حساب کتاب کے ساتھ کام کیجئے تاکہ یتیم کو پورا حق ملے اور آپ کو اللہ اجر دے اور ڈونر کا اعتماد بھی بحال ہو، نہ یہ کہ آپ آنکھیں بند کر کے لوگوں کو پیسے دے اور دسترخوانے لگائے اور دیگے لائے جس کا نہ حساب ہو نہ عطا پتہ ہو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کون دے رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 ڈونر نے آپ کو 5 لاکھ بھیجے ہو اور آپ نے 1 لاکھ کی دسترخوان لگا دی، تو باقی 4 لاکھ روپے تو obviously اس پہ شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ میں بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے ہیومینیٹیرین جرنلسٹ، بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ، یہ مطالبہ ان دوستوں سے کرتا ہوں کہ اکثر لوگ مجھے ویڈیوز بھیجتی ہے کہ یہ دیکھو انہوں نے تو پیسے نہیں دکھائے، انہوں نے تو صرف ویڈیوز کر کے پوسٹ کر دی، آپ سمجھائے۔ میں نے کہا یہ اللہ کو خود جواب دیں گے، بہرحال میری بینگ اے جرنلسٹ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں بتاؤں لوگوں کو، اپنے ڈونرز کو، کہ اپنے پیسوں کا حساب مانگا کرے۔ 70% لوگ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ تنخواہ کی مد میں، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کی مد میں، دفاتر رکھے ہیں، بنگلے رکھے ہیں، ملازم رکھے ہیں۔ نہیں، یہ تو NGO والی کہانی ہو گئی، یہ نہ کرے پلیز۔ کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، یتیموں کو پورا حق پہنچائے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ریلیٹیوز ہیں، میرے اس محلے میں رہتا ہے، ان کے والد صاحب نے مجھے 40,000 روپے دیے تھے، 40,000۔ اب ان پہ پیسوں کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ سیلاب میں جس لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تھی، خیستہ رحمان، ان کے یتیموں کو میں نے 5,000 کا نوٹ دیا، 2 بچے تھے، عید کے لیے کپڑے۔ 6,000 میں نے وکیل کو دے دیے جس سے انہوں نے پنکا لے لیا۔ 5 اور 6 11,000، اور 6,000 میں نے کل پریس کلب میں معین گل کی یتیم بچوں کو دے دیے، بچی کو۔ 11 اور 6 17,000، اور 6,000 یہ 17 اور 6 23,000۔ میرے پاس امانت کتنی رہ گئی ان کی؟ 40,000 میں سے 23,000 نکالے، 17,000 رہ گئی۔ اب جب یہاں پہ جنگیں ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک مارٹر گولی کی آواز آئی، اور اوپر اس چھوٹا سا پہاڑ جو ہے اس کے نیچے گھر تھا، اس پہ جا گری۔ اس پہ رشید نامی نوجوان اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ مارٹر نے ان کو ہٹ کیا، کمرے کو، کچے کمرے تھے، مارٹر نکل گیا اور رشید کو سر پہ ہٹ کیا، رشید کی ڈیتھ ہو گئی۔ خالد ان کا چھوٹا بچہ، ایک چھوٹا بچہ۔ مجھے وہ دن اس طرح یاد ہے جیسے صبح کا ناشتہ۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ اٹ واز 2010 کی بات ہے۔ الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان یتیموں کو ہر عید پہ میں ان کے کپڑے، ان کی خوشیاں یا مطلب دیگر چیزوں کے لیے کچھ پیسے میں دے دیتا ہوں۔ خالدہ بچے رش کیمرے تما گورا لا ساتیر کا بس رش 5,000 روپے وخلا، بوٹان وخلا، جامع وخلا، کیڑے وخلا، 2-3 وارتا پاتمشی اور جب مخائی گلولا۔ یہ اللہ کی رضا کا کام ہے۔ اور میرے جو ہمسایہ ہے جس کو ہم پشتو میں خپلوان کہتے ہیں، ان کو اپنا خپلوانی پیسے دیتا ہے، باہر سے بیچتا ہے۔ یہ کام ہے۔ اب اس میں ہارون کے کچھ پیسے نہیں ہے، راحت کے کچھ پیسے نہیں ہے، ہجرت کے کچھ پیسے نہیں ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو خدا را تجارت نہ بنائیے۔ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ بے شک کام کیجئے جس بندے نے صاف کام کیا اور حساب کتاب کیا اس طرح جیسے میں نے بتا دیا۔ نمبر 1 میں راحت شنواری ان کو سلوٹ کروں گا، ہر قدم پہ سپورٹ کروں گا، اس کو ہار پہناؤں گا کہ کوئی نہ کوئی تو ہمارا جانشین پیدا ہو گیا نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ مائک اٹھائے، کام کرے، تجارت کرے، پیسے کمائے، نہیں۔
اور جو لوگ پیسے بیچتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم پیسے بڑے محنت سے کماتے ہیں. یقین کرے بڑی میڈیا میں تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں نا، جس طرح ایک دیہڑی دار مزدور ہوتا ہے، بڑی محنت سے کماتے ہیں. پھر ان محنت کے پیسوں میں ہم پہ ایک تو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، دوسرا صدقہ خیرات جو ہے وہ تو سال بھر دینی چاہیے. اب ہم جب اپنی محنت کے پیسے کسی کو بیچتے ہیں تو یہ تو انسانی فطرت ہے کہ ان سے پوچھے، میسج کرے کہ میرے پیسے کس کو مل گئے، مجھے ذرا حساب دے. ورنہ آپ ان کو نہ دے، خود دے. خود تو آپ کے پورے پیسے ان کو کم از کم مل جائیں گے نا. محلے کے یتیموں کو دے، اپنے گھر میں دے، اپنے گاؤں میں دے، ان کو تو کم از کم پورے پیسے مل جائیں گے. آپ پیسے نہیں دیتے ہو، 50 بندوں نے پیسے دے دیے، ایک دسترخوان لگ گیا، ایک رینڈملی ان کو 40,000 دے دیے، لنک آپ کو ملے گا، بھیجے گا، آپ سمجھو گے کہ اس میں میرے پیسے بھی ہے. حقیقت اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں 20 لوگوں کے پیسے ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ ایسے نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتا. ڈونرز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیسوں کا حساب مانگے، ورنہ آپ سمجھیں گے کہ میرے پیسے یتیم کو چلے گئے. لوگ اس سے گاڑی خریدیں گے، لوگ اس سے بنگلہ خریدیں گے، لوگ اس سے ریسٹورنٹ کھولیں گے، لوگ اس سے کاروبار کریں گے. نہیں، ڈونرز کو چاہیے کہ اپنے پیسوں کا حساب مانگے. اور زکوٰۃ بھی آپ کا نہیں ہوگا. آپ لے سپوز آپ نے 10 لاکھ دیے ہوں گے کہ میرے 10 لاکھ زکوٰۃ میں چلے گئے، انہوں نے یوٹیلائز صرف 3 لاکھ کی ہوں گے، باقی 7 لاکھ تو انہوں نے کھائے ہوں گے، تو اس میں آپ بھی گناہ گار ہیں. اور جو کام کرتے ان سے میری یہی گزارش ہے کہ کام کیجئے، شفاف کیجئے. ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہمیں جانشین چاہیے، صاف جانشین چاہیے، ہیرا پیری والا نہیں چاہیے. 2 نمبر جانشین مجھے نہیں چاہیے، چور مجھے نہیں چاہیے. اوریجنل کام کیجئے، اور جس دن آپ نے اوریجنل کام کیا، یہ میرا پرومس ہے، وعدہ ہے کہ اب میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ میں آپ لوگوں کے حق میں کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے سلسلہ سٹاپ کر دیا، ان کو پیسے بھیجے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میری طرح پالیسی اپنانی ہوگی، حساب کتاب، ورنہ پھر سوالات اٹھیں گے اور گناہ ملے گا. سب خوش رہیے.